الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں جے تیرا میں صداواں یا رسول اللہ واجب الاحترام مہمانان گرامی قدر اج دیے عظیم شان مشاورتی میٹنگ مشاورتی اجلاس آقا انعامدار احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و شہادت کی خوشی میں جو ہر سال شمع رسالت کے پروانے اپنے کریم آقا کی محبتوں کا اظہار ہر سال کرتے ہیں کافی ماشاءاللہ احباب بھی آپ تشریف فرما ہیں اور مہمان بھی تشریف لا رہے ہیں میزبان بھی تشریف فرما ہیں ادارے کے مدرسین بھی اور جامعہ حاضہ کے بانی و متمم بھی اور علماء بھی تشریف لا رہے ہیں اور تشریف لائیں گے پورے علاقے کا چونکہ عظیم شان جلوس جو ہر سال الحمدللہ جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے اور اس سال بھی حضور کی محبت میں انہی محبتوں کا انشاءاللہ اظہار ہوگا اور ہر سال پچھلے سال سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے کیوں نہ ہو رب ذوالجلال کا وعدہ ہے خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب سے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی تو اس واسطے جتنے بھی مہمان تشریف لائے میزبان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا حافظ نعید احمد صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آ کر بارگاہ خیر الانام کے اندر اپنی حاضری پیش کریں اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبیب اللہ۔ کلام اعلی حضرت ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، پڑھیے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریباں فقیراں کو ٹھہرانے والے، غریباں فقیراں کو ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، 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 کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کے راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے،
رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، پہ کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ پہ کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، پہ کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، کہہ دیں سبحان اللہ۔ اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اور کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، کیا کہہ رہا ہے؟ اور کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اور میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ، میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ، میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ، میرے آقا کے
قدموں کی عظمت ہے یہ، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا۔ اور معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا، 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 جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے۔ محبت سے درود شریف پیش فرمائیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ دی حمد و ثنا اور سید العالمین رحمت للعالمین شفیع المذنبین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ آج کے ہمارے پروقار اس اجلاس میں عظیم مذہبی بلکہ معجم الاوسط میں یہ روایت موجود ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں موجود تھی، تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر، کہ میری آقا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اپنے اپنے میلاد کا تذکرہ فرمایا، میلاد کا ذکر فرمایا، اور باہم یہ ذکر فرمایا، باب تفاعل کا صیغہ استعمال فرمایا آپ نے، دونوں اپنے اپنے میلاد کو بیان فرما رہے تھے۔ سرکار کے میلاد کا یہ تذکرہ چلا وہاں سے، سرکار کی زندگی میں سرکار کے میلاد کی باتیں ہوتی تھیں،
جسے آج کل محفل میلاد کا نام دیا جاتا ہے۔ اور پھر 4 صدی میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں والی سرکار جو 470 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہے اور 561 ہجری میں 91 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، آپ نے بھی میلاد شریف پہ پورا ایک رسالہ تحریر فرمایا جسے تقریباً 5-7 سال پہلے اشاعت اہل سنت کراچی والوں نے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس نام سے اس رسالے کا ترجمہ شائع فرمایا ہے۔ اس واسطے اے میلادی اج دے نہیں، غوث پاک بھی میلادی پھر 5ویں صدی میں آ جائیں۔ حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ 510 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہے، 597 میں آپ کا وصال ہے 87 سال کی عمر میں، اور وہ 5ویں صدی کی بات کہہ رہے ہیں۔ 2 کتابیں آپ نے لکھی ہیں میلاد پہ، ایک مولد العروس اور دوسری بیان المیلاد النبوی۔ بیان المیلاد النبوی کے صفحہ نمبر 58 پہ لکھتے ہیں 5ویں صدی کے محدث و مجدد آپ فرماتے ہیں لا زال آل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی۔ فرمایا کہ ہمیشہ سے حرمین شریفین میں، مکے میں بھی اور مدینے میں بھی، اور پھر آگے عرب کے شہروں کو گنا، ملکوں کو گنا، والمصر والیمن والشام، مصر، یمن، شام۔ تو پھر ابن جوزی بھی آکھیا کیڑے کیڑے شہر گنسو، سرکار دا میلاد تے ہر جگہ ہوندا ہے۔ فرمایا سائر بلاد العرب من المشرق الى المغرب، فرمایا مشرق سے لے کر مغرب تک عرب کے سارے شہروں میں سرکار کا میلاد فرمایا 5ویں صدی جو بھی نہیں عہد ہون پہ شروع ہوندا ہے۔ 510 ہجری میں ولادت جن کی ہوتی ہے وہ بھی کہتے ہیں لا زال آل الحرمین شریفین۔ فرمایا ہم تو 5ویں صدی میں آئے ہیں، مکے مدینے میں سرکار کا میلاد ہمیشہ سے ہو رہا ہے، اور پھر ہم تو 1-2-4 دن محفل کر لیتے ہیں۔ محدث ابن جوزی لکھتے ہیں وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ ہلال شہر ربیع الاول۔ فرمایا جس طرح آج جامعہ تعلیم الاسلام میرا پیر کوٹ میں یہ عظیم الشان ایک اجلاس بھی ہے اور میلاد کا جلسہ بھی ہے، استقبال میلاد کا، فرمایا اسی طرح مکے مدینے میں اور عرب کے سارے شہروں میں 5ویں صدی کا یہ معمول تھا۔ یفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول۔ فرمایا ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی بلکہ اس سے پہلے سے ہی عرب کے شہروں میں سرکار کی آمد کا جشن شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آ جائیں علامہ ابن جزری رحمت اللہ تعالی علیہ عرف التعریف بالمولد الشریف لکھی پوری کتاب، اس میں سرکار علیہ السلام کے میلاد کا ابو لہب والا واقعہ تحریر فرما کے آپ کہتے ہیں کہ اگر کافر سرکار دا میلاد کرے، سرکار دی آمد دی خوشی صرف پتریہ سمجھ کے ابو لہب انگلی دے اشارے نال آزاد کرے اپنی لونڈیاں دے اسا نفع ہوئے۔ فرمانے فما حال المسلم الموحد من امتہ یسر النبی یسر بمولدہ۔ فرمایا جدوں کافر کم کرے تے اللہ او دے کرم کر دے، جدوں مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والا اور میرے آقا کو اپنا پیارا نبی اور رسول ماننے والا جب میلاد کی خوشی کرے گا تو فرمایا لعمری انما یکون جزاؤہ من اللہ الکریم ان یدخلہ بفضلہ جنات النعیم۔ فرمایا میں نے میری عمر دی قسم ہے جدو مسلمان سرکار دے میلاد دی خوشی کرسی تے اللہ تعالیٰ اسا اپنے فضل نال جنتی بنا سی۔ اور بہت ساریاں گلاں ہو سکدیاں لیکن میرے نالو علم و عمل ہر اعتبار نال بہتر و مہتر مفتیان کرام تشریف فرمانے اور کچھ علماء ہون بھی تشریف لائیں، سارے خوش آمدید۔ تے میں اسے تے اکتفا کرساں، بابر بھائی نے حکم فرمایا میں 2-4 گزارشات پیش کر چھوڑیاں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ۔
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہر۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو ان میں دیکھے ہیں چندرانے والے۔ لائق صد احترام علماء کرام، سادات کرام، عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد احسان چشتی کولڑوی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری بابر خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے علم میں ہے آج کی اس مجلس اور اس میٹنگ کی نوعیت بنیادی طور پر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہتمام اور اس کے انتظام و انصرام کے سلسلے میں آپ سب کو یہاں آنے کی زحمت دی گئی ہے۔ برادران اسلام، میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا متحمل بھی نہیں ہوں، میرا مزاج بھی نہیں ہے، بس ایک درد کی بین ہے، اسے کریا کریا بجائے پھرتا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ یارو دنیا سے چلے ہی جانا ہے، پھر ہم لوگ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ کتنے ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے یہ نسل انسانی کا سلسلہ جاری ہے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسان آئے، آ کر دنیا سے چلے گئے، ہم بھی اپنی اننگز مکمل کر کے چلے جائیں گے۔ قبرستان کے قریب سے گزرو نا، بہت سی قبریں ایسی ہیں کوئی نہیں بتا سکتا یہ کس کی ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، لوگوں شکستہ قبروں کو دیکھو اور عبرت پکڑو، کیسے کیسے حسینوں کی مٹی برباد ہو رہی ہے، نہ جانے ہمارا کیا حشر ہوگا، کیا انجام ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں صدیاں بیت گئیں، صدیاں بیت گئیں، سخت بارش ہو، سردی ہو، دسمبر جنوری کا مہینہ ہو، بارش برس رہی ہو، رات 2-3 بجے کا وقت ہو، سائیں سائیں کرتی ہوائیں چلتی ہوں، اگر آپ علی حجویری رضی اللہ عنہ کے دربار شریف پہ اگر پہنچ جائیں، آپ دیکھیں گے لوگ کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے جہاں تک علماء کرام سے سنا، میں ایک ان پڑھ آدمی ہوں، آپ سے یہ عرض کر دوں، مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو علماء کرام میری ضرور اصلاح فرمائیں۔ میں نے جو پڑھا ہے، اردو کی چھوٹی موٹی کتابیں پڑھ لیتا ہوں، حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی اولاد مبارک نہیں تھی، شادی ہوئی، کچھ عرصے کے بعد فراق ہو گیا، اس کے بعد آپ نے دوبارہ شادی نہیں فرمائی، آپ کی اولاد نہیں ہے، مگر جن کی بہت اولاد ہے، آج ہی واپسی پہ لوٹتے قبرستان کے اوپر نظر دوڑاتے جائیں آپ، کتنا قبروں پہ ہجوم ہے۔ یارو چلے ہی جانا ہے دنیا سے، کچھ کوئی کرنے کا کام کر کے چلے جائیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ماتھے پہ نشان پڑ جاتے ہیں، پاؤں پہ گٹے گھٹنوں پہ پڑ جاتے ہیں، یارو کوئی ایک سجدہ ایسا کر جائیں کہ زمین پہ نشان چھوڑ جائیں اس سجدے کا۔ ہاں،
کچھ لوگوں نے ایسا سجدہ کیا ہے، انہوں نے ماتھے پہ نشانی زمین پہ نشان قائم کر دیے ہیں۔ انہی میں سے حضرت داتا علی اجویری ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت خواجہ اجمیر ہیں، حضرت سیدنا تاجدار گولڑا ہیں، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی ہیں، حضرت خواجہ شاہ سلیمان پیر پٹھان ہیں، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی ہیں، حضرت شاہ نصیر الدین نصیر چراغ دلوی ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، حضرت جنید بغدادی ہیں، حضرت بایزید بستامی ہیں۔ یارو بہت سارے لوگ ہیں جو زمین پہ اپنا نشان چھوڑ گئے ہیں۔ نہیں خبر کہ ہمیں آج کی رات بستر پہ نصیب ہوگی یا کفن تیار ہو رہا ہوگا ہمارا، کوئی خبر۔ اکثر سوچتے ہیں نا، جنازہ کر کے لوٹتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہمارے اس دوست کو پتہ تھا کہ کل میں قبر میں ہوں گا، کل کی رات میری قبر میں آئے گی۔ ایسی بہت سارے حادثات ہوتے ہیں۔ میرا اپنا دوست کلاس فیلو پولیس انسپیکٹر رازق کچھ ہی عرصہ ہوا، اگلے دن ہمیں مل کر کے گیا، رات کو اس نے اپنی ڈیوٹی بھی کی، سویا، کسی دوست کو بتایا بھی صبح نماز کے لیے اٹھا دینا۔ جب صبح اسے نماز کے لیے اٹھانے کے لیے بندہ گیا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکا تھا۔ میری آپ احباب سے گزارش یہ ہے، یہ زندگی کے گنے چنے لمحات ہیں، پتہ نہیں کتنے باقی رہ گئے ہیں، خبر نہیں ہے۔ آپ غنیمت جانیں اس شخص کو۔ میں نے خواب میں کچھ مناظر دیکھے ہیں، میرا جی چاہتا تھا میں جوتے اتار کر ننگے پاؤں اس شخص کی دعوت میں آؤں۔ آپ کے بچوں کو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا عرفان سکھاتا ہے۔ یہ شخص آپ سے کوئی مال و ملال کا مطالبہ نہیں کرتا۔ آپ کے بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں، صبح ہم دیکھتے ہیں بستیوں سے جب گاڑیاں نکلتی ہیں، بچوں کی یونیفارم، بچوں کے سکول بیگز، بچوں کی پاکٹ منی، بچوں کی ٹیوشن فیس، بچوں کی سکول فیس، کتابوں کے اخراجات، کتنے بنا سنوار کر بچوں کو بھیجتے ہیں۔ ذرا آج جا کر گھر میں قرآن کو بھی دیکھنا، کتنی ڈسٹ، کتنی دھول پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ یہ اس قرآن پہ دھول نہیں پڑی ہوئی یارو، ہماری قسمت پہ دھول پڑی ہوئی ہے۔ ہم فوتگی کے وقت تو جھگڑا کرتے ہیں، ہلا کرو اس کا۔ میرے والد گرامی اللہ انہیں بخشے، وہ جان کی بازی لگا دیا کرتے تھے، کوئی کسی مسئلے کے مکتبہ فکر سے کیوں نہ ہو، وہ کہتے وہ سنگیا جنازہ تاں چاسو پہلے اسند استاد ہلا کر سن۔ تو میں انہیں آہنا ہونایا، دنیا میں قرآن پڑھا ہو تو اتنا جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ انسان بعد میں قبر میں پہنچتا ہے، یہ قرآن پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، مولانا زکریا صاحب نے بھی تبلیغی نصاب میں یہ لکھا ہے، پہلے لکھتے ہیں مغضوب علیہم کو مغضوب نہ پڑھا کرو، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے۔ یہ تبلیغی نصاب کتاب میں موجود ہے۔ الحمدللہ ہمارا مسلک حق کا وہ حق کا نور ہے جو غیروں کے گھروں سے بھی چھن چھن کے نور پہنچا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو مغضوب علیہم والضالین نہ پڑھو، یہ حرام ہے، گناہ ہے، بلکہ مغضوب علیہم والضالین پڑھا کرو۔ وہی لکھتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے، اس کے اور غسل دینے والوں کے درمیان ایک نورانی شخص کھڑا ہوتا ہے جسے مرنے والا ہی دیکھتے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر جب جنازہ ہوتا ہے، جنازے اور جنازہ پڑھنے والوں کے درمیان وہ نورانی شخص کھڑا ہوتا ہے جسے وہ مرنے والا ہی دیکھتا ہے، جنازہ پڑھنے والے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر جب اسے دفنانے کے لیے لے جاتے ہیں تو وہ اس کی قبر میں پہلے پہنچ جاتا ہے، حتیٰ کہ لوگ دفنا کر لوٹ آتے ہیں۔ پھر قبر کی کالی گھٹا، ہارے ٹارے ڈریڈ فل جسے کہتے ہیں، وہ منظر شروع ہو جاتا ہے۔ سائیں آ جاندے نے پھر سنا
قرآن کے ساتھ کتنی وفا کی تھی. اللہ کی عزت کی قسم، ان لوگوں کو صبح و شام سونے کے ساتھ تولا جائے تو حق ادا نہیں ہوتا، لیکن سونے دی قدر سنار کو ہوندی ہے. اسی تے بس مولوی صاحب، استاد جی تے قاری صاحب کہہ کے کمیاں نبھا چھوڑنے ہیں. سوال ہوتا ہے ہاں تیرا رب کون ہے؟ کس کی پرستش کرتا تھا دنیا میں؟ کہاں جبیں جھکاتا رہا دنیا میں؟ کسے اپنا حاکم و اعلیٰ مانتا تھا دنیا میں؟ کوئی مقدر والا ہوگا نا جو کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے. خدا ہم سب کو آج کے اس مجلس کے صدقے میں نصیب کرے. ہمارا معاشرتی نظام کریش ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، اور آج کے جدید میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کو خسرا بنا دیا ہے، ماں باپ کو بحث بنا دیا ہے. ایک ہی گھر میں ماں بھی بیٹھی ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہے، بیٹا بھی بیٹھا ہے، بچے کو باپ کی خبر نہیں، باپ کو بیٹی کی خبر نہیں، سب اپنے اپنے موبائل پہ غرق ہیں. کوئی پیچھے سے آ کر بجلی کی لائن کٹ کر دے تو پھر دیکھتے ہیں ادھر ادھر، ہاں تو کڑے ویلے آئے ہیں، تو کدوں آئے ہیں، تو کدوں آئے ہیں. ہوش ہی نہیں ہے، مدوش کر دیا اس انفارمیشن ٹیکنالوجی نے. ہاں آج کے اس دور میں بھی ہیں. ابھی میں اس بستی سے آ رہا تھا، ایک گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی. میرے رسول فرماتے ہیں تم قرآن پڑھتے ہو، جس کا مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پڑھتے ہو اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. ہمارے استاد جی کار پانڈے کنا تو تلے ٹہ ویندے نے، کن بکروٹیاں دے کپے ہوئے آ کے ٹہندے نے. 24 گھنٹے جو لعنت اور بے حیائی ہمارے گھروں میں گونجتی ہے، قرآن پہ دھول پڑی ہوئی ہے. تے پھر یہی کو جو سی کھول تو اس قرآن کو، سارے جھنجھڑوں سے جان چھوٹ جائے گی. ان جعلی پیروں اور جعلی بابوں کے پاس تجھے نہیں جانا پڑے گا. ایک مرتبہ آ کر تو قاری بابر کے مدرسے سے پانی کا ایک گلاس لے جا، اپنے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دے. آ گیا کوئی خون کا دھبا، پانڈے گرے، کوئی کن کٹے دے آئے، میرا گریبان پکڑ لینا آ کر کے. مگر ہم نے چھوڑ دی اس قرآن کی عظمت کو، چھوڑ دیا ہم نے. تیسرا سوال بھی جب ہوتا ہے جواب بن نہیں پاتا، کیونکہ ان سوالوں کے نزدیک کبھی گئے ہی نہیں ہم. ہاں پھر جب عذاب آگے بڑھنے لگتا ہے تو وہ نورانی شخصیت آگے بڑھ کر عذاب کے فرشتوں کو روک دیتے ہیں. ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ. پھر اسے کہتے ہیں پہلے سوال کا یہ جواب ہے، دوسرے کا یہ جواب ہے، تیسرے کا یہ جواب ہے. پھر جب وہ جانے لگتی ہے نورانی شخصیت، اسے وہ پوچھتا ہے اے میرے مونس و مددگار، اس عالم میں جب میرے عزیز و اقارب، میرے ہمدرد مجھے من و مٹی طرح چھوڑ کر چلے گئے، تو میری مدد کو آیا؟ بتا تو صحیح تو ہے کون؟ تو ہے کون؟ وہ کہتا ہے میں تیرا دنیا میں درد، سوز، محبت، تڑپ کے ساتھ پڑھا ہوا قرآن ہوں. میرے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ جب تجھے مشکل پیش آئے میں پہنچا کروں. یارو جب مشکل پیش آتی ہے قرآن پہنچتا ہے، اس سے محبت کر کے تو دیکھو. صبح گھروں سے بچے نکلتے ہیں، شان کیا ہوتی ہے. وہی بچے جب مسجد کو پارا لے کر آتے ہیں، اس پارے کا حال کیا ہوتا ہے. کتنے ورق پھٹے شہید ہوتے ہیں، کتنی چکنائی لگی ہوتی ہے. اسی مسجد کی اگرائی کی کمیٹی 10 مرتبہ ہمارے گھروں پہ دستک دیتے ہیں، 10 روپے ہم نہیں دے پاتے. یارو غنیمت جانو اس مرکز کو چلانے والوں کو. اس مرکز سے جو پیغام ملتا ہے اس پیغام کو غنیمت جانو. یارو چلے ہی جانا ہے، لوٹ کر ہم پھر نہیں آئیں گے. یہ گنتی کے جو سانس ہیں انہیں غنیمت جانیں. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد فرمائے، اور بالخصوص جتنے ہمارے علماء کرام ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، یہ اس وقت ہمارے لیے ڈاکٹر قدیر ہیں. یہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال اور پیر جماعت علی شاہ صاحب کا کام، پیر صاحب مانکی شریف جنہوں نے تحریک پاکستان کا کام کیا، یہ وہ کام کر رہے ہیں. اور یہ صرف دنیا میں نہیں، ہماری قبر کو اور ہمارے حشر کو سنوارنے کے لیے بھی کام کرتے ہیں. آپ نے میلاد شریف کی تیاری ان کی قیادت میں کرنی ہے، اپنے گھروں کو بھی روشن کرنا ہے.
اور اپنے دلوں کو بھی روشن کرنا ہے. گھروں کو روشن کرنا آپ کا کام ہے، دلوں کو روشن کرنا محمد رسول اللہ کے خدا کا کام ہے، اور وہ آپ کی قبروں کو بھی روشن فرما دے گا. آپ کو ایک ایک قدم آنے پہ اللہ بے شمار نیکیاں نصیب فرمائے. کہ تو کجا میں کجا حسرت کجا اللہ اللہ نسبت شاہ خدا. میرے پراؤ اس سونے نبی نی میلاد استے خلوص نال محبت نال جس طرح ہمیشہ اسی کرنے آئے ہیں اس طرح سارے مل کے پہلے تو بھی زیادہ اساں کامیاب کرنا ہے. اور وہ جس طرح آپ صاحب را میرے نال گل کی تھی کہ اسی انشاءاللہ تعالی این 12 ربیع الاول جلوس بھی کر ساں اور سارا اہتمام کر ساں. میں سمجھنا ہے اور کیونکہ اس دن نال نسبت ہے تے اسی دن اس چیز ہوئے تے بہت اچھی گل ہے. میلاد جس طرح اس کریم آقا دیاں شانہ نے اس طرح تے اسی نہ مناک نے جس طرح زلیخا نے جس لئے یوسف علیہ السلام نے خریداری لگی تے وہ ایک اٹی کے انکے ٹور پہ ہی تے اساں کسی نے پوچھا کہ تُوں کدھر جلی ہیں تے اس نے آکھیا میں بھی یوسف علیہ السلام نے خریدنے ہستے جا رہی ہیں تے اساں کسی نے آکھیا کہ او تے اتھے لال تے جرات نال تلنے نے پہ تے تو اس اٹی نال کس طرح خرید کن سے. اس نے بڑی خوبصورت گل کی تھی کہ ماں پتہ ہے میں یوسف علیہ السلام نہ خرید اکنی پر جدوں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرماوے کہ میرے یوسف علیہ السلام نے خریدار ایک سائڈ تے ہو جلو تو نہ میرا نہ آ جلے. میرے بزرگوں دوستو انتہائی خوشی نہیں گالے کہ اسی لوگ جڑے تھے بیٹھے ہوئے ہیں اسی اس نسبت نال تعلق رکھنے ہیں. یوسف علیہ السلام نہ آیا تے گل ذہن میں آ گئی ہے کہ آقا کریم جدوں معراج تے گئے تے سارے نبیاں نال ملاقات ہوئی تے یوسف علیہ السلام نال بھی ملاقات ہوئی تے جس لئے میرے کریم آقا یوسف علیہ السلام نے دیکھا تے ٹکٹکی لگ گئے. آپ نے فرمایا کہ یوسف کے گالے عرض کی تھی آقا اپنے حسن تے بڑا مانیا پر تساں دیکھا جے نہیں آ. آج جدوں تساں دیکھے تے اے گل کہنی پہ گئی ہے کہ بے شک حسن زیادہ میرا کل جہانہ کولوں پر نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیری زلفاں کولوں. اس سونے نبی نہیں ملا دے تے دل کھول کے خلوص نال اس پہ جیسا کنیوں. اور میں بھی اس گلنا یقین دلانا کہ ہمیشہ نہیں طرح انشاءاللہ پورا تعاون کرساں اور پوری طرح آقا کریم نے جلوس نہیں صرف کیا اس نے ارینجمنٹ نہیں نیت کرنی ہے کو کام سارے اللہ تعالیٰ خود کار چھوڑنے نے. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. میں سارے کو پہلے اس علاقے دے جتنے لوگ نے انہاں ساریاں پیرکوٹ اور ملک آبادیاں جڑیاں نے یا علاقہ جتنا بھی ہے اس کنڈی دا اس کی آواز صحیح آندی پئی. اچھا انہاں سارے لوگاں اپنی طرفوں مبارکباد دینا تساں سارے لوگاں مبارک ہوئے. خداوند تعالیٰ نے تساں بابر خان جیسی ایک شخصیت عطا کی تھی. اے جس ویلے اسی راتی ویلے کوئی جنا جس ویلے موسم صاف ہوئے کھرا ہوئے تقریباً تے ادھی جی رات جس ویلے چنگا اندھیرا ہوئے تے اسمانے دار جس ویلے دیکھتے ہوتے ستارے نظر آندے انہاں بیچ کوئی تارا جہا ہوندا ہے جڑا دور تک روشنی دیندا ہوندا ہے تے کول قریب ترین چھوٹے ستارے اور بھی ہوندے ہیں لیکن وہ بہت بڑا نظر آندے. جس طرح نال اسی راتی اتاں دیکھاں تے آسمان دی پوزیشن نظر آندی اساں بڑے روشنیاں نظر آندیاں نے اس طرح آسمانی مخلوق جدوں تلاں زمین تے دیکھتی ہے تے ہے جے ادارے بڑے تارے نظر آندے. اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے سیکھے اور سکھائے.
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਾ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਜਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਟੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਆਏ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਇਜ਼ਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਾਈਏ ਮਹਿਫਲ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਵਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਆਏ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਆਏ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੋ, ਇੰਜੂ ਇੱਕ ਝਲਕੀ ਜੀ ਦੱਸ ਛੱਡਣਾ ਛਾਟ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰਾ ਆਲਮ ਅਰਵਾਹ ਬੇ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਖਲੂਕ ਵਧਣੇ ਲੱਗੀ। ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਆਲਮ ਅਰਵਾਹ ਬੇ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਣੇ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਤਰਤੀਬ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਅਲਸਤੁ ਬਿਰੱਬਿਕੁਮ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਲੋਕ ਪੇੜ ਲੱਗਿਆ ਦਾ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਕੱਢਿਆ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਉਮਤ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਕੀਕੀਆਂ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਦੇ ਹੋ, ਚੁਣ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਨੇ। ਚੁਣ ਕੇ ਟਾਪ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਇੰਜੂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਲਕਦ ਕਰਮ ਨਾ ਬਨੀ ਆਦਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਵਾਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ। ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਦਾਵਤ ਹਰ ਦਫਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਆਨੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਲਮਾ ਕਰ ਸੁਣ ਅਸਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਾਂ। ਪਰ ਅਲੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲੇ 'ਚ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਸਾਂ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਭਰਾ ਰਫੀਕ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੀਫ ਖਾਨ ਲਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਲੱਗ ਪਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਲਮਾ ਨੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਜੁਲਣਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਰਫੀਕ ਖਾਨ ਹੋਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁ ਅਰਸਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਰਫੀਕ ਖਾਨ ਇਤਨੀ ਅਰਸਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਲਾਦ ਤੇ ਬੁਲਾਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੇ ਆ, ਛਪੜੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਲੂਸ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਤਫੀਕ ਹੋਵੇ ਵਹਿਨੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਉਲਮਾ ਕੇ ਵੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਇਆ ਹਰ ਦਫਾ ਆਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੋं का ਮੰਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲਕ ਨਾਲ ਇਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਨੇ ਆ। ਬਾਬਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਆਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇ ਡਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਆਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੇ ਵੀ ਨਾ ਆਨੇ। ਕਦੇ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਆਇਆ ਲਫ ਕਰੋ ਮੁਫਤੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕਦੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣੇ ਆ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਦਰਸੇ ਨੇ ਆਸ਼ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣੇ ਆ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਦਫਾ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੜਾ ਜਨਬਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਾਬਰ ਨੇ ਮਦਰਸੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਸਾਂ ਤੇ ਮਨਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲੋं का मैं है ही इस मसलों का, ठीक है। मैं ये वजाहत करना चाहना है, मेरे तो कोई तनकीद होनी है। मैं ग्राले मौली अकबर साहब को पढ़िया कुरान पाक, उस तो बाद ये मसलों के मेरा जो रफीक खान होरी ने या असी पूरा है बरादरी असी जितने आ, बाकी जोड़े दूए चंद लोग ने उन्होंने ये गल आखी है कि वो तुदा बाबर वोटा नहीं देने ते तू उथे ना जुली मां हुण भी दोवां बंदियां छपड़े ते आखे, लेकिन मैं इस वोटा शोटा लानत भेजना, मैं नाज़ो मुआ ना होवां, मैं इस मसलों का ना छोड़ा करना। मैं भाई मसला आ उस मेरे बड़े भरा रफीक खान भी गए, वो मसला बड़ा गंभीर हो गया, उस असा मुकाया तो मैं मौली बाबर हाफिज बाबर ते कारी शुएब आख्या तू ना आन के दिता है, मैं कोई कदे मेरे ते तुमता लगनियां ने जाबर कोल खा रहा कारी से ओ बाबर भी डुबे कुंज हो गए ने, दुआ ने फलाने हो गए ने। मेरे घर को मातम होया, ब्याह होया, शादी हुई, कोई मसला होया, मैं जिस मसलों के नाल तल्लुक रखना मेरा रस्मो रवाज उस नाल है। बेशक मेरी
ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਲਾ ਸੁਣਾ ਸੁਣ ਦੁਆ ਮੈਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪੈ ਦਿਓ ਖੈਰ ਹੈ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੋਣਾਗਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਨਕੀਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ दीन आ खुदा रा करके उन्होंने लोगों के मैं रिक्वेस्ट करना इस दीन आ इस मदरसे आ इस मसलों का सियासत ना खड़िया करो इस सियासत ना खड़िया करो ये असी सियासी जैसी है ही कुछ ना ये सियासत कुछ नहीं ने अगर कोई अगले जहान या इस दुनिया ते वो चीज़ है तो ये शह है सियासत कोई शह नहीं ने इतने सियासत ने ना होते खुदा रा करके दीन बिकना नहीं ने वह एक दुनिया ते यह है जी दीन नहीं बेकना और हर शह बिकनी है ये दीन नहीं बेकना अहमद बाबर साहब कोल या किसी ना मुलबान सीने पे कुरान है कोई कहने ना खरबा रुपए दे के चाह के अल्फों बेआसान नहीं आना इन्हें जरा कुरान पढ़े असी इन्हों को जीनियर है सीनियर ने बाकी ये वे जिहड़ा मेरे डिप्टी हुई जी मेरी तौफीक हुई इस मिलाद नाल असी इंशाअल्लाह तावन करसां किसी लालच तो किसी डर तो सियासत तो हट के दफ्तरे छपड़े थे उस तो इलावा भी कोई और किसी कोई कीती बदनज़मी उस भी इंशाअल्लाह मुड़सां भी असी ये मिलाद मनारे रहसां जान नहीं जिंदा तुसां अहबाब दी तवज्जो चाहसां सारे दी तवज्जो है तकरीरां असी सारे जिहड़े आए हां बाबर साहब दे नाल तावन वास्ते आए हां यही गल है बाबर साहब साढ़े इलाके विच असां सारे मुसलमानां दा कर्ज उतार रहे और तुसां दे सामने इन्हां दा इदारा है 200 बच्चे कमो पेश बच्चियां दा मदरसा स्कूल दा सिस्टम असां कोलों जितना हो सके असी बढ़ चढ़ के इन्हां नाल तावन करां बाबर साहब ने असां बुलाया एक अच्छे काम वास्ते जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्रोग्राम वास्ते जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ये जी तकरीब है जुलूस अली उस वास्ते उस विच तुसी जितने साढ़े मेहमान आए हो तुसी लोग जिसले सरपरस्ती करसो ते बाबर साहब और इन्हां नाल जितने उलमान असां सारियां दा जिहड़ी साडी उलमा दी मौलवियां दी टीम है साडी मज़ीद हौसला अफजाई होसी जिस वक्त ज़रीफ़ खान साहब जैसे लोग रफ़ीक खान साहब जैसे लोग और इस तरह बाबर साहब और तुसी जुमला जितने अहबाब जिन्हां दा नाम नहीं गिन सकिया कोई बंदा ये ना समझे कि मेरा नाम नहीं गिदया ने अल्लाह ताला जिस इज्जत देवे अल्लाह दे सोहने नबी दी हदीस पाक दा मफहूम है उस दी इज्जत करना असां सारियां दे वाजिब है जिस इलाके विच कौम कबीले वे अल्लाह ने सरदार बढ़ाया है वडेरा बढ़ाया है जिस अल्लाह ने इज्जत दी है उस इज्जत देनी चाहिए है तो मैं गुजारिश करसा बिलखसूस साढ़े भरा जिस तरह तुसी पहले मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जुलूस दियां तुसी सरप्रस्तियां करदे हो और यकीनन ये तुसां असां वास्ते जरिया निजात है मैं खसूसन इस दफ़ा अपने इलाके दे जड़े साढ़े माशाअल्लाह इनामी ग्रामी शख्स नो बिलखसूस साड़ी दावत ते मोहतरम साढ़े भरा इन्हां नाल साड़ा खूनी रिश्ता भी है वे ते मसलकी रिश्ता भी है और आशिक रसूल आशिक मदीना ज़रीफ़ खान साहब इन्हां के गुजारिश करसां तुसी इस दफ़ा साढ़े इस जुलूस में आओ तुसी लोग साड़ी सरपरस्ती फरमाओ तो यकीन है कि तुसी जिसले आसो तो मजीद इस जुलूस चार चंद लग सुन इस तरह रफीक साहब उन्हीं हर साल बढ़ चढ़ के तावन कर देन तुसी सारे लोग तावन कर दियो और तुसां सारियां दे तावन नाल ये काम चलता है एक दो बंदियां दी गल हो ही नहीं सकती कि कोई बंदा आखे कि मैं कल्यों करसां कल्यों वाला ये काम बड़ा मुश्किल है तुसां दे सामने इत्थे सैकड़ां नाल सवां दे हिसाब ते लोग होंदे न और फिर लंगर दा तमाम सारा सिस्टम और इस दफ़ा तुसां दी खुश नसीबी ये वे कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ वाले दिन ही अलामा साहब नाल उलमा दी मुशावरत नाल इन्हां ने फैसला किया है क्योंकि वो दिन खास दिन है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत दा और उस दिन खुसूसी अनवार और तजलियात होंदियां जिस इलाके विचों हजूर दे गुलाम नातां पढ़ते पढ़ते दरूद सलाम पढ़ते पढ़ते गुजर जुलन मुफस्सिरीन ने लिखियां ने गल्लां औलियाए कामिलीन ने अपनी अपनी किताबां भी गल्लां लिखियां कि पूरा साल रहमत दियां बारिशां उस पूरे इलाके ते बरसतियां रहिंदियां और जिस वक्त 12 रबीउल अव्वल दा दिन होंदा है वो अल्लाह दे महबूब दी विलादत दा दिन है तो खास दिन है इस करके अलामा साहब क्योंकि बाबर खान कादरी साहब सरसाले भी साढ़े को जाते जुलूस पे सेकंड टाइम और इस करके फर्स्ट टाइम इन्हें बलटेर जाना होना अगे पिछे दाएं बाएं जान जगह ते जाने होंदे
تے اساں نی مشاورت سارے علماء نی نال انہاں اساں ریکویسٹ کیتی سارے اگے کہ 12 ربیع الاول والا دن خاص دن ہے. اس دن ایک روحانیت اپنی ہوندی ہے, اس دن دا اپنا ایک لطف ہوندا ہے. تے پہلے تسی چھوٹے چھوٹے پروگرام کرنے ہو, اس دفعہ مرکزی پروگرام 12 ربیع الاول والے دن پہلے ٹائم کرو تاکہ صبح 12 ربیع الاول والے دن ہر بندہ شرکت کر سکتا ہے. اس تو بعد جڑا اتوار آندا ہے, کوئی شادی ہوندی ہے, لوگ محرماں پہ شادیاں نہیں کرتے, تو ہزار مسائل ہوندے ہیں. 12 ربیع الاول سرکاری چھٹی ہوندی ہے, 12 ربیع الاول دن دی خصوصی روحانیت ہوندی ہے, تجلیات ہوندیاں. اللہ تعالیٰ دا ایک خاص اس دن انعام ہونا ہے بندے تے اساں نی مشاورت نے آخے جی انشاءاللہ اسی کرساں 12 ربیع الاول. جس طرح حسب سابق بابر صاحب آخر تے اعلان کرسن, اس طرح تساں سارے احباب نے پہلے ٹائم اتنے جمع ہونا ہے. اسی جڑے ساڈے نال ظریف صاحب ہوری, مفتی اظہر صاحب ہوری, اور جتنے علماء پیڑی بانڈی تو علامہ احسان رضا گولڈوی صاحب اور ملک وسیم قادری صاحب ہوری, اے جڑے آسن اسی انہاں دا سرسال انتظار کرساں. اسی جلوس دی صورت میں صبح انشاءاللہ 9 بجے 9:30 تک اسی مدرسے پہنچاساں. پھر مدرسے وچوں اسی انہاں نال سارے نال جاساں, جڑا انہاں دا اپنا روٹ ہے حسب سابق ہر سال دی طرح اپنے بادشاہیے وچوں ہو کے تے کوکے دروں تے ماڑی دروں ہو کے چھپڑے تے وینک ہے. آخر تے سید رمضان شاہ صاحب دا خصوصی خطاب ہو سی. خطاب تو بعد لنگر شریف کر کے تے سارے احباب میں اپنی طرفوں دعوت دیساں. پھر اس تو بعد ظریف صاحب تسی ساڈی بھی سرپرستی فرماسو, تسی مفتی صاحب احسان رضا گولڈوی صاحب, سارے علماء, مفتی اظہر محمود مدنی صاحب اور جملہ علماء کی گزارش کرساں. رفیق صاحب ساڈے کول ہر سال آندے, بابر صاحب اسی تساں خصوصی مدعو کرساں. ساڈے کول پہلے ٹائم جیسے اتنے آندے ہو, ساڈے کول سیکنڈ ٹائم سرسا لے آؤ. بہت بڑا ضلع ہری پور دا جامعہ رحمانیہ تو بعد دوسرا بڑا جلوس ساڈے کول سرسا لے ہوندا ہے, جڑا مرکزی جامع مسجد عثمان ذو النورین میرا سرسا لے تو میری سرپرستی وچ ہوندا ہے. ساڈی بابر خان قادری صاحب اس کی قیادت کرنے, اور ساڈے قائدین وچ اے رفیق صاحب ہوری اور ظریف خان صاحب ہوری, بابر صاحب ہوری, تمام اے ساڈے لوگ جڑے نو بے شک دنیا پہ جس پارٹی نال بھی ہے, لیکن ساڈا اس پارٹی نال تعلق ہے جڑا رشتہ دنیا دا نہیں قیامت دا رشتہ ہے یا رسول اللہ دا, اور جڑا رشتہ ہمیشہ ازلی ابدی رشتہ ہے, اور جس رشتے تے ساڈی پہچان ہے اسی ہر یا رسول اللہ آخنے والے بندے اپنے سر دا تاج سمجھتے ہیں. دنیا دی انہوں نے بابر صاحب نے گالی ختم کر چھڑی ہے, اس سیاست دی کوئی حیثیت ہی نہیں. ساڈی پہچان کے وے یا رسول اللہ, لبیک لبیک. ساڈی پہچان ہے حضور دی آل نہ محبت کرنا, حضور دے صحابہ دا ادب کرنا, اے ساڈی پہچان ہے. بس انہاں گلاں تی ختم کرساں. بالخصوص میں اپنی طرفوں دعوت دیساں اور اپنی طرفوں گزارش کرساں کہ تسی لوگ ساڈی سرپرستی کرسو. پہلے ٹائم بالخصوص تسی ہر سال جس طرح کردے ہو, جڑے ساڈے احباب آئے نو, مفتی احسان رضا گولڈوی صاحب اور حاجی منیب صاحب, باقی احباب, اور تساں دی تعاون دی ضرورت ہو سی. پہلے ٹائم بھی ساڈے نال تعاون فرماؤ اور سیکنڈ ٹائم بھی. مولانا العظیم حضرات محترم, تقریر دا وقت نہیں, میریاں تقریراں اتنے ہوندیاں ہی رہندیاں نے, تسی سنتے ہی رہندے ہو. میں جتنے معزز مہمان نے میں انہاں دا شکریہ ادا کرنے واسطے کھڑا ہویا. خصوصی طور تے میں بھی عرض کیتی جناب اپنے ساڈے رہنما بھرا ساڈے محترم جناب ظریف خان صاحب, وہ تشریف لے آئے. ساڈے علاقے دے معزز جتنے بھی حضرات تشریف لے آئے نے, اللہ تعالیٰ سب دا آنا قبول فرمائے, سب دی سرپرستی اللہ قبول فرمائے. محترم بابر بھائی بابر خان صاحب چیئرمین ساڈے علاقے دے, الحمدللہ انہاں نے گال مکا دیتی, لیکن انہاں دے احسانات نے ساڈے تے. ماں یاد ہے چھپڑے والے معاملات تو بھی کہ ساڈے چھوٹے تو کہن کے تے بڑے مسئلے تک انہاں ایک فون کیتا ہے تے اے پہنچے نے الحمدللہ. اسی طرح محترم رفیق صاحب ساڈے مسلک دی, ساڈے مدرسے دی, ساڈے کوئی بھی گل ہوئی ہے تو الحمدللہ ساڈی سرپرستی فرمائیے. اور میں یقین اور امید رکھنا کہ انشاءاللہ اسی طرح ساڈی سرپرستی انشاءاللہ فرماندے رہ سن. اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محبتاں, انہاں دیاں کاوشاں اس علاقے واسطے اللہ قبول فرمائے. میں اپنے عزیزم حضرت علامہ مولانا قاری بابر خان قادری صاحب اور انہاں دے جملہ جتنے بھی اراکین نے انہاں دا شکر گزار ہاں اور دعا گو ہاں کہ جس طرح 2011 دے اندر اس اداریاں قائم کیتا اور شروعات کیتی, الحمدللہ تساں دے تعاون نال, تساں لوگاں دی محبت نال الحمدللہ اج 2022 تے اہل سنت دا اے پورے علاقے دا مرکز قائم ہو گیا.
اور جتھے 200 تو بھی زیادہ بچیاں اور بچے الحمدللہ پڑھ رہے نے، 15 تو زیادہ اساتذہ نے، تو اللہ تعالیٰ اس اداریاں بھی قائم رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اے جڑا کوئی نہیں شریک ہوندا تو اس نے اپنی بدنصیبی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نال وعدہ کر چھڑیا ہے کہ میں تیرا ذکر بلند کر چھڑیا ہے۔ اے ذکر وچ جڑا جڑا شریک ہو سی اللہ تعالیٰ اس تے ذکر بھی حضور دے صدقے بلند کر چھڑ سی۔ تے زیادہ وقت نہیں اتنا، کیونکہ اس تو بعد چاہ دا بھی انتظام ہے۔ معزز مہمان جتنے بھی آئے نے، قبلہ مفتی صاحب نے، مدنی صاحب اور محترم نواز مجاہد صاحب، قبلہ مفتی صاحب، شاہ صاحب اور جتنے علماء کرام آپ حضرات آئے ہو، سارے قابل قدر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے سارے دانا قبول فرمائے اور اس جلوس کے اندر بڑھ چڑھ کے تیاریاں کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک گل یاد رکھو کہ اے 12 ربیع الاول والے ادارے انشاءاللہ اے جلوس تے ہو سی حسب سابق، اور انشاءاللہ پہلے تو زیادہ جوش و خروش نال ہو سی، آکھو انشاءاللہ۔ لیکن اے دیکھو نا، کوئی پیپل پارٹی دا ہے، کوئی پی ٹی آئی دا ہے، کوئی نون لیگ دا ہے، کوئی لبیک دا ہے، جس پارٹی دا ہے او اپنا جھنڈا اپنی گڈی تے اپنے گھرے تے لاندا ہے، تے اسی سارے اس معاملے داروں ساری ایک ہی پارٹی، او پارٹی ہے مصطفیٰ کریم دی پارٹی، تے کم از کم اتنا مہنگا نہیں، 100 نہ ہو 200-400 دا 500 دا جھنڈا ہو سی، بڑا جھنڈا جناب 700-800 دا مل ویندا ہے۔ ہر گھر وچ جناب والا بانس لا کے نا وڈا تے اپنے گھر تے جھنڈا لاؤ، پتہ لگے یار ایتھے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام رہندا ہے۔ میں ایک جنا آکھن لگا جی جھنڈے نہیں کی لوڑ ہے، یہ آخری گل نے میں ذرا تساں نہیں خوشتا بھی ہے، یہ جھنڈے نہیں کی لوڑ ہے، جھنڈے تسی بڑا جتھے وینا ہے تو آخنا جھنڈے لایا کرو۔ میں کہیا یار اس دی بڑی ضرورت ہے، کہ کیوں؟ میں کہیا جھنڈا مصطفیٰ واسطے تے ڈنڈا جڑا ہے او منکر واسطے، اس واسطے جھنڈا ضروری ہے۔ ہن جناب ساڈے محترم مدنی صاحب، اظہر مدنی صاحب 2 منٹ برکت واسطے، میرے خیال وچ ساڈے من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ میرے نہایت واجب الاحترام بابر قادری صاحب، احسان گولڈی صاحب، حنیف جدون صاحب، جتنے علماء حقہ تشریف فرما ہیں، بالخصوص مفتی حنیف جدون صاحب، احسان گولڈی صاحب اور بابر قادری صاحب کی کال گئی، ان کے حکم پر میں حاضر ہوا۔ جلوس میلاد یا میلاد منانا یہ الحمدللہ ہمارا نسل در نسل چلتا آ رہا ہے، ہم میلاد مناتے ہیں اور ملاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس ادارے کے اندر کچھ سال پہلے میں اور میرے ساتھ سید ثاقب حسین شاہ صاحب الحسنی حسینی سید زادے ہیں، میرے ساتھ پڑھاتے ہیں، ہم دونوں حاضر ہوئے تھے۔ اس وقت غالباً یہ بلڈنگ نہیں تھی، ہم مسجد کے اندر ہی گئے تھے، اساتذہ سے ملاقات بھی ہوئی تھی، تو اس وقت یہ بلڈنگ زیر تعمیر تھی، بنیادیں اس کی رکھی گئی تھی، دیواریں بھی غالباً نہیں بنی تھی۔ آج میں اپنے رفقا کے ساتھ آیا تو میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ اس ادارے کے اندر پہلے میں آیا تھا، یہ بلڈنگ نہیں تھی، مسجد والی تھی، تو دل خوش ہوا ہے۔ میلاد بھی منائیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے علاقوں کے اندر اداروں کو بھی قائم کریں۔ اس وقت اہل سنت و جماعت مسلک حقہ کو جس چیز کی اشد ضرورت ہے، ان ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے ہمارے اداروں کا قائم ہونا۔ ہمارے یہاں مدارس کم ہیں، جس بنیاد پر ہماری مساجد پر بھی قبضہ کیا جا رہا ہے۔ اگر ہماری ایک مسجد کا امام جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر کون سا امام دیں۔ جب ہمارے ادارے ہوں گے، ہمارے مدارس ہوں گے، اس کے اندر مختلف کورسز ہوں گے، انشاءاللہ تعالی ہماری یہ کمی بھی دور ہو جائے گی۔ آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ دیگر جو لوگ ہیں ان کی مساجد کے اندر بھی ساتھ متصلی مدارس بھی ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں مساجد کی تعداد شاید کثیر ہوگی، جبکہ ادارے ہمارے گنے چنے ہیں، اور ان کے اندر تعداد کتنی ہے؟ شاید ہمارا ایک بھی ادارہ ایسا نہیں ہوگا ضلع ہری پور کا کہ جس کی تعداد ہزاروں کے اندر ہوگی۔
ہمارا پرانا مرکز 100 سال سے زیادہ عرصہ وہ اس کو قائم ہوئے، بارہا جانا بھی نصیب ہوتا ہے، ان کے ناظم صاحب کی بارگاہ میں حاضری ہوتی رہتی ہے، لیکن وہاں بھی ہزاروں کی تعداد میں طلباء کرام نہیں ہیں۔ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے اندر بھی سینکڑوں میں تو ہیں، ہزاروں میں وہاں بھی نہیں ہے۔ کاش ہمارا اہل سنت اور عوامی اہل سنت کا ذہن یہ بن جائے، اگر اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے تو ہماری اولاد میں سے کم از کم ایک بچہ عالم دین ضرور ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے علاقے کی آبادی 1000 افراد پر مشتمل ہے، کم از کم وہاں پر ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس کے اندر حفظ و ناظرہ، سکول، درس نظامی اور نہیں تو تخصص فی الفقہ تک کاش کے تعلیم ایسی ہو جائے۔ آپ یہ نیت فرمائیں، میلاد ہم مناتے تھے، مناتے ہیں، مناتے رہیں گے، ہماری نسلیں بھی میلاد منائیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے کے اندر، اپنی مساجد کے اندر ادارے بھی قائم کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کامیاب ناصر ہو، آمین بجاہ النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تو پہلے میں تمام علماء کرام جڑے میرے سر نہ تاج نے اور حضور نے جتنے بھی غلام دور و نزدیک سے آئے نے، سارے نا شکریہ ادا کرسا، سارے اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت نے برکتاں عطا فرمائے، اور سارے نا احباب نا علماء نا بھی جتنے بھی اسنے دوسرے سنگی ساتھی آئے نے شکریہ ادا ہو گئے، کیونکہ میرا کل بھی اسی مفتی حنیف جدون صاحب رہیے، میں انہیں آخیا کہ اسی انشاءاللہ سنی اتھے میٹنگ ہی ڈی پی او صاحب بھی ڈی سی صاحب بھی آئے، اور اتھے جڑی میں گل کی تھی کہ وقت نہ خاص خیال رکھا جلے، اور میرا آج بھی پروگرام ہے کہ 4 بجے یعنی 2:30 بجے سے پروگرام شروع کیتے ہیں، بالکل 4 بجے سے دعا کرسا، اور اتھے بھی بلکہ تجویز بھی پیش کی تھی جتنے بھی ساڑھے میلاد نے پروگرام یا جتھے جتھے جو بھی پروگرام ہونے نے انہوں نے جڑا ٹائمنگ ہوئے اس نے اسے پابندی کرا، تے ماشاءاللہ ساتھیاں نے، میرے پراواں نے، علماء کرام نے بڑی اچھا گفتگو کیتی نے، میلاد شریف نے حوالے نے، فضائل نے حوالے نال ہر موضوع تے تقریباً گفتگو ہو گئی ہے۔ ہن آخری کچھ گلاں میں تساں کے گزارش کرتا ہوں، سارے پراواں نا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے علی محلہ نا بھی، اور جتنے بھی احباب دور و نزدیک تو آئے نے انہوں نے پھر میں شکریہ ادا کر کے اللہ تعالیٰ جس نبی نے محبت پہ چاہے نے، اللہ اس نبی نے صدقے اللہ سارا دے کرم فرماؤں۔ احباب گرامی، جس طرح تساں بتائیں کہ ساڈا پہلے جلوس اس علاقے نے اندر 12 ربیع الاول تو بعد جڑا فرسٹ اتوار پہلا اتوار آنا ہے تو اس کا پروگرام ہونا ہے، لیکن پھر کچھ مسائل نے وجہ نال اور علماء کرام نے مشاورت نال اور جڑے میلاد کمیٹی نے ممبران نے انہوں نے مشاورت نال اساں پھر اس دفعہ 12 ربیع الاول نے پہلے ٹائم جلوس کرساں، 12 ربیع الاول یعنی چنوں 12ویں کرساں، یعنی جو جڑی تاریخ آ رہی ہے تقریباً 8 یا 9 تاریخاں جلوس انشاءاللہ العزیز 12 ربیع الاول سی، اس میں جیسا نے ماشاءاللہ جڑے مفتی احسان رضا گولڑی صاحب، مفتی اظہر مدنی صاحب، جتنے بھی بلٹیر تو سرائے سالہ نے جتنے بھی احباب نے ابی اساں جلوس بیچو بڑی محبتاں نال شریک سن، اور مجاہد نواز صاحب جڑے اساں نے ماشاءاللہ پہلے بھی ساڈے کول آنے انہیں دعوت دینے انہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت انہاں بے کٹ کٹ کے پری ہے، اور حضور نے آل نال، حضور نے اصحاب نال محبت، اللہ تعالیٰ انہاں آگے بھی اسی طرح دینی خدمت کرنے اور حضور نے محبت نصیب فرماؤں انشاءاللہ العزیز۔ 12 ربیع الاول سن جلوس ہو سی، اور اس بیچو تسی لوگ کو میزبان جتنے بھی ہے وہ مہمان بھی ہو میزبان بھی ہو، یہ تساں نا پروگرام ہے، سارے لوکاں نا پروگرام ہے، جڑے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھے یہ سارے نا پروگرام ہے، اور میں سارے ہی آکساں میں نے دعوت نہیں دینی، آج تو بعد تساں نے دعوت دینی ہے، یعنی میٹنگ ہو گئی ہے 12 ربیع الاول پروگرام ہو سی، اس پروگرام واسطے سارے نے تساں نے دعوت دینی ہے، جتھے جتھے جڑا بندہ ہے ہر بندہ کوشش کرے، اگر اساں نے لیڈر نہ میرے لیڈر نہ کسی نہ لیڈر نہ پروگرام ہوئے، وہ کوشش کرنا ہے کہ 1 یا 2 گڈیاں میں کن کھڑا تے حضور نہ میلاد ہوئے جس نے صدقے اللہ تعالیٰ نے کائنات سجائی ہے، اس کو کوئی بڑی گل ہو سکنی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ انہیں
ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ کہ میں کم از کم میرے کو اگر 10 موٹر سائیکل 5 موٹر سائیکل میرے جتنے بھی سنگی یار یعنی ہے نے میں انہیں اس پروگرام بیچو جس پہ بیٹھنا بھی جس پہ قدم بقدم ثواب ہے ٹھیک ہے جی۔ اس کر کے ہر بندہ اور 9 بجے بالکل 9 بجے انشاءاللہ العزیز اتھوں جلوس نکل ویسی مدرسے بچوں اور 11 بجے چھپڑے نے عیدگاہ بچ پہنچ ویسی انشاءاللہ اتھے پھر ساڑا جڑا دوسری سائڈ دروں مرکزی جلوس آنا ہے تڑی فقیر تو بھی بابو لیاس صاحب نے قیادت بیچو اور علامہ مفتی ارشد صاحب نے قیادت بے صوفی انور صاحب نے قیادت بے صاحبزادہ سید افضل شاہ مسعود صاحب نے وہ بھی پروگرام جڑا اس سائڈ دروں دوسرے راستے دروں آنا ہے وہ بھی 11 بجے اتھے پہنچا سی اور پھر 11 تو یعنی 1 بجے اسانی دعا ہوا سی 1 بجے انشاءاللہ العزیز دعا ہو کے پھر لنگر تقسیم کی دعوی سی۔ میں سارا احباب آکساں کہ 12 ربیع الاول میں اس دن بچیاں بھی آکھ رہے ہیں کہ ہر یعنی بچہ یعنی جس طرح اسی عید تے نویں کپڑے پانے ہیں نا تے حضور نا دن ساریاں عیدیاں کولوں بڑا دن ہے جی۔ عید میلاد النبی اسی آنے نا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کر کے ہر بندہ کپڑے پا کے اور باوضو ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام پڑھنا ہویا، حضور نے نعتاں پڑھنا ہویا، حضور نے نعرے مارنے ہوئے تے تاکہ اگر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی بچ اسی نکل ساں اور یقین جانو کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت یساں نے بخشش نہ ذریعہ ہو سی۔ قبر بچ بھی آقا علیہ السلام نے کام آنا ہے اور حشر والے دن بھی آقا علیہ السلام نے کام آنا ہے۔ میں سارے پراواں بزرگاں علماء نا پھر شکریہ ادا کرتا ساڑھے محترم جناب ظریف خان صاحب رائے نے آفز احسان صاحب ری آئے نے جتنے بلٹیر تو مفتی صاحب نا جتنا بھی قافلہ آیا ہے اور ساڑھا مرکزی دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ نے ناظم صاحب منیب سیفی صاحب آئے نے اور انہوں نے کار صاحب آئے نے میں سارا نا شکریہ ادا کرتا اللہ تعالیٰ اساں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت عطا فرماوے۔ چمکا طیبہ کا چاند جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ ڈال دی قلب میں آفا سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ السلام اے سبز گنبد السلام یا رحمت للعالمین۔ یا اللہ جتنے بھی جڑے لوگ اتمام کرنے انہیں کریں بے خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ اندانے علی زمینی اسمانی افات و بلیات و سب محفوظ فرما۔ یا اللہ اساں صراط مستقیم تے چل دینی توفیق عطا فرما۔ حضور نے نورانی نقش قدم تے چل دینی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اولیاء اکرام نے نقش قدم تے چل دینی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اساں سارے نے حال تے اپنا فضل تے کرم فرما۔ اسی طرح یا اللہ جوش و خروش نال حضور نہ میلاد میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مدرسے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت نے صبح تک آباد و شاد فرما۔ قاری بابر صاحب اس نے اہتمام کرنے نے اللہ تعالیٰ اساں سارے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ اساں سارے مل جل کے تعاون کرنا چاہیے۔ حضور نے میلاد میں شرکت کرنی چاہیے جانی مالی ہر طرح نال اللہ تعالیٰ اساں سارے تے اپنا فضل تے کرم فرماؤ۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم برحمتک یا